بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم ووعدۃ الصادقین انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ محافظ قرآن مجید ہے، لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف ہو سکے، کوئی رد و بدل ہو سکے، کوئی چینج ہو سکے۔ اور تمام شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، میں یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام مسلمان بھائی سن لیں، ہر مسلک والا سن لیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مجید تھا آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک وہی قرآن مجید رہے گا۔ نہ اس میں ایک حرف کی تبدیلی ہے، نہ لفظ کی تبدیلی ہے، نہ ایک زیر زبر کی تبدیلی ہے، کوئی اس میں نہ چینج ہوا ہے، نہ اس میں کچھ گھٹا ہوا ہے، نہ اس میں کچھ بڑھا ہوا ہے۔ اور جو بھی وہ ایسا کہہ رہا ہے وہ نجس ہے، وہ اسلام کا جو ہے وہ مخالف ہے، اسلام کا دشمن ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ اور یہ جو سابق چیئرمین کا بیان آیا ہے، یہ بہت سے کٹر پنتھی لیڈر ہیں، یہ اس کی آتے جاتے رہتے ہیں، شیعہ یتیم خانے میں ان کی یہ اگوائی کرتا ہے، وہاں عیاشیوں کا سامان پورا فراہم ہے اس کا، اور وہاں کے اوپر ان سے عیاشیاں کرواتا ہے وہاں کے اوپر، اور اس کے بعد اپنے کو چوریوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنے کو سزا سے بچانا چاہ رہا ہے، اپنے کو CBI انکوائری سے بچانا چاہتا ہے وہ، اس لیے اس قسم کا بیان دے رہا ہے وہ، لہٰذا ہم اس کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں۔ شیعت سے وہ خارج ہے، اسلام سے وہ خارج ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ مسلمان ہے، بلکہ اس نے خود کہا ہے کہ کسی مندر مجھے نوکری مل جائے تو وہیں میں جھاڑو دیتا رہوں، تو اس کا کام یہی ہے کہ کسی مندر میں جھاڑو دے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ لہٰذا اس کے سلسلے میں انشاءاللہ 14 مارچ کو بڑے امام باڑے کے سامنے ایک بہت ہی عظیم جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور 2 بجے دن میں 14 مارچ کو اتوار کے دن 2 بجے وقت ہوگا، اس پہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ ہم تمام مسلمان علماء کو اس میں دعوت دے رہے ہیں، جناب مولانا خالد رشید صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ندوے کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور جو صوفی حضرات ہیں ان سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ فرنگی محل کے جو علماء ہیں ان کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ سب اس وجہ سے تشریف لائیں، اور کیونکہ قرآن مجید کا معاملہ ہے، قرآن کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لہذا اس کے خلاف آواز بلند کرنا پورے ہندوستان میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو بالکل اب چھوٹ نہیں ملنا چاہیے، بہت چھوٹ مل گئی، اس کو بہت خاموشی ہو گئی اس کے سلسلے میں، اسی لیے اور اس کی ہمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں کٹر پنتھی ان کی بھی ہمتیں بڑھ رہی ہیں، لہٰذا ان سب کی ہمتوں کو توڑنے کے لیے بہت عظیم الشان پیمانے پر جلسہ ہونا چاہیے، مرہم طریقے پر، اور بالکل کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ جلسہ ہونا چاہیے، اور ہم کو اپنی پوری طاقت کا اور قرآن کے اوپر ایمان کا ہم کو سب کو اعلان ہونا چاہیے، اور ہم اعلان کر دیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، فوراً گرفتار کیا جائے، اور اگر اسے گرفتار نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ ہندوستان میں کچھ تو خون ہوا تو جہاں یہ ذمہ دار ہوگا وہاں حکومت بھی ذمہ دار ہوگی۔ اگر کوئی کچھ تو خون ہو گیا، کوئی خرابی ہو گئی، کہیں پر کوئی فساد فتنہ دنگا ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بن جائے گی۔ اگر اس کو فوری طور پر NSA میں اگر گرفتار نہیں کیا گیا، نیشنل سیکورٹی ایکٹ میں اگر گرفتار نہیں کیا گیا، پوری ذمہ داری حکومت کی ہوگی اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے فوراً اس کو NSA میں گرفتار کر کے اس کو جیل کے اندر بھیجا جائے تاکہ اس کی زبان بند ہو سکے اور اس کی نجس زبان جو ہے اس کے مطالعہ لگ سکے، یہ ہماری گزارش ہے۔ لہٰذا تمام مومنین سے، تمام مسلمانوں سے، تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس جلسے میں بہت بھاری تعداد میں شریک ہو، بہت پرامن طریقے سے آئے اور شرکت کرو، پرامن طریقے ہی سے وہ جلسے سے واپس جائیں، یہ ہماری گزارش ہے۔